مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تحقیق کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ اپنے اس دعوے سے اور اس کیس سے پیچھے ہٹ رہے ہوں. آپ نے فرمایا تم اپنے معاملات بہتر جانتے ہو، لیکن ہمارا اصول اور قانون تو یہی ہے کہ اگر ایک اقلیتی فرد ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی جان اور اس کی عزت اور حرمت اسی طرح ہے جیسے ایک مسلمان کی عزت اور حرمت ہے، کہ اس کے بدلے میں قصاص ہے تو اس کے معاہد کے بدلے میں بھی جو ذمہ ہے اس کے بدلے میں بھی قصاص ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام نے جو اصول، جو ضابطے، جو قوانین عطا فرمائے ہیں اور دیے ہیں یہ بہت ہی کمپریہنسو ہیں، اور اقلیتوں کو حقوق عطا کیے ہیں. یہ تو جان کے حوالے سے ہے، اور اگر ان کے مال کو نقصان پہنچایا جائے یا زبردستی مال پر قبضہ کر لیا جائے یا ان کے حقوق کو سلب کیا جائے، جو ان کا حق ہے اس سے اسے محروم کر دیا جائے، اس بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. سیاہ ستہ کی معتبر کتاب ہے سنن نبی داؤد، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح تعلیمات ہیں اور ہدایات ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی معاہد کو، ذمی کو، اقلیتوں کے فرد کو اس کے حق سے محروم کیا، اس پر ظلم کیا، زیادتی کی، یا اس سے وہ کام لیا کہ جس کا وہ اہل نہیں ہے، یعنی جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس چیز کا، اس کو مکلف بنایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز میں اس ذمی کی وکالت کروں گا اور اس کا حق اسے واپس دلوا کر رہوں گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ، ایک مسلمان کے ساتھ تو معاملات اور ہیں، اس کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن ذمی کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کے حق کو سلب کیا گیا تو میں اس کا حق لے کر دوں گا. اسلام نے تو یہ ہدایات دی ہیں، اور اس کی پھر پریکٹیکل شکل ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ فرما دیا ہو، رول بیان کر دیا ہو لیکن اس پر عمل نہ ہوا ہو. عمل بھی ہمیں ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایسا ہوا کہ یرموک کے مقام پر رومی فوجیں جمع ہونا شروع ہوئیں. اس وقت کی وہ سپر پاور تھی، طاقت تھی، اور مسلمانوں کے خلاف وہ جمع ہوئے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اسلامی جو فوج تھی مختلف علاقوں سے وہ جمع کرنا شروع کی. تو امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت ان کا لقب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کا امین ہونے کا اعزاز ان کو عطا فرمایا ہے. وہ سپہ سالار تھے، بہت بڑے فاتح تھے، جن مفتوحہ علاقوں کے اندر مسلمانوں نے فتح کر کے وہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں سے بھی افواج اور لشکروں کو، اسلامی فوجوں کو واپس بلانے کا حکم انہوں نے جاری کیا ابو عبیدہ بن جراح نے کہ آپ واپس آئیں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ روم نے یرموک کے مقام پر جمع ہونا شروع کیا ہے فوجوں نے، اور ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. واپس بلایا اور ساتھ اعلان کروایا ان علاقوں میں کہ جہاں پر مسلمانوں نے علاقے فتح کیے ہوئے تھے اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور غیر مسلم وہاں پر رہ رہے تھے. تو سپہ سالار نے امین الامت، یوں ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا، فرمایا ان آبادیوں کے یہ اعلان کر دو کہ ہمیں ایک مجبوری کے تحت، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ لوگوں سے شرط رکھی تھی یا معاہدہ کیا تھا
کہ ہم آپ کے جان اور مال کا تحفظ کریں گے. چونکہ اسلام کا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتا ہے اسلامی لشکر تو ان کو، ان کے رہنے والوں کو، وہاں کے لوگوں کو بے رحمانہ انداز سے قتل و غارت کا نشانہ نہیں بنایا جاتا. ان کو آپشن دی جاتی ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر وہ معاہد ہو جائیں، عہد کر لیں، جزیہ ٹیکس کے طور پر وہ دے دیں اور وہاں پر ان کے جان اور مال محفوظ ہوں گے. یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. پھر وہ ذمہ کی حیثیت سے اسلامی اسٹیٹ کے اندر وہ رہتے ہیں. ان کے ساتھ فرمایا تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، ہم تمہارے جان اور مال محفوظ رکھیں گے اور اس کے بدلے میں ہم نے تم سے ٹیکس لیا تھا. اب ہمیں ایک مجبوری لاحق ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی فوجوں کو وہاں پر بھیجنا پڑ رہا ہے اور ہم آپ کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے اویلیبل نہیں ہیں، لیکن ہم نے تم سے ٹیکس لیا ہوا ہے، لہٰذا ہم وہ ٹیکس تمہیں واپس کر رہے ہیں. چونکہ ہمیں مجبوراً یہاں سے اپنی فوجوں کو واپس لے جانا پڑ رہا ہے. یرموک کی طرف بلایا، یہ اعلان کروایا اور صرف اعلان نہیں کروایا، ان کو ان کا ٹیکس واپس کر دیا. جب وہ ٹیکس لے کر اپنے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی ٹیکس لگا دے اور اس کو واپس کر دے. یہ کسی تاریخ کے اندر، کسی ملک کے اندر ایسا پریکٹیکلی ناممکن نہیں تو مشکل بہت زیادہ ہے، لیکن فزیکلی ایسا ہوا. واپس کیا تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور مسلمانوں کے لشکروں کو دعائیں دیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت عطا فرمائے. وہ عیسائی تھے اور رومی بھی عیسائی تھے. کہا کہ اگرچہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں لیکن اگر وہ تمہاری جگہ ہوتے اور انہوں نے یہ ٹیکس لیا ہوا ہوتا تو وہ ہرگز ہمیں واپس نہ کرتے بلکہ ہم سے بھی لوٹ کھسوٹ کر کے لے جاتے. اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت عطا فرمائے، تمہاری مدد کرے اور تم ہمارے پاس واپس آؤ فاتحانہ انداز کے ساتھ. یہ ان اقلیتوں کی بات ہے، ان کے دلی جذبات تھے کہ جن کے ساتھ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان سے معاہدے کے تحت جو ٹیکس لیا تھا وہ واپس کیا کہ ہم تمہارے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ٹیکس بھی تمہیں واپس لوٹا رہے ہیں. اور جب اس جنگ سے واپس آئے سرخ روح ہو کر فاتحانہ انداز کے ساتھ تو انہوں نے کھلے ہاتھوں سے بہت جوش و خروش کے ساتھ مسلمان فوجوں کا استقبال کیا اور خوشی کا اظہار کیا، اور جن جذبات کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا اس سے بھی بڑھ کر خوشی کے ساتھ انہیں ریسیو کیا، ان کا استقبال کیا. ایسے ہی اہل حمص نے بھی جب ان کے وہاں سے بھی فوجیں واپس گئیں یرموک کی طرف تو انہوں نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا تھا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ یہ روشن مثالیں رکھتی ہے کہ جب اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے تو پھر نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم کا خون بھی نہیں بہتا، ان کے بھی خون محفوظ ہوتے ہیں، ان کی بھی مال محفوظ ہوتے ہیں، ان کی بھی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، کسی پر ظلم و ستم یا جبر نہیں ہوتا. جب اسلامی نظام ہی ہم نافذ نہیں کرنا چاہتے اور اس کے لیے مخلص نہیں ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. صرف وقتی طور پر نعرے اور وقتی طور پر کھوکھلی باتیں کر کے ہم ان واقعات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ سانحہ موٹر وے ہو یا وہ کوئی بھی بڑا سانحہ ہو، ہمیں وہ بھول جاتا ہے اور تاریخ کا حصہ، ماضی کا حصہ بن جاتا ہے. کسی نے اب سنا ہے کہ وہ اس معاملے کا کیا ہوا تھا؟ کیا مجرموں کو انصاف ملا تھا؟ کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا ان کو انصاف ملا ہے؟ کیا سانحہ نشتر پارک جو کراچی کے اندر ہوا تھا ان کے مجرموں کو پکڑا گیا ہے؟ کیا یہاں یہ جو ادھر گریٹر اقبال پارک کے اندر ہوا ان کے مجرموں کو کیا کیا گیا؟ پھر سیالکوٹ کا بھی یہی حال ہوگا
کہ چند دنوں کے بعد ہم فراموش کر بیٹھیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ یہ بات سوچنی چاہیے, غور کرنی چاہیے کہ جب اس سسٹم کے اندر جو خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کیا جائے, اور جتنی بھی کلاس, جتنی بھی شکیں, جتنے بھی اصول اور ضابطے قوانین جو غیر اسلامی ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور اسلامی جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی جائے. یہ معاملات از خود ختم ہو جائیں گے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کو فوراً مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کی طرف, یا اسلام کے نقطہ نظر سے, یا اسلامی تعلیمات کی طرف جوڑ کر اسلام کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا اب اس واقعے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ ناموس رسالت کے قوانین کے حوالے سے ہرزہ سرائی کرنا شروع کر رہی ہیں. یہ کیا, کہاں کا, جبکہ وہاں پر موجود لوگوں نے, تحقیق نگاروں نے, اور جو بھی تفتیشی لوگ ہیں ان کو واضح ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی توہین مذہب کی, کوئی توہین رسالت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہاں پر تو وہ مینیجر, جو جہاں تک میری معلومات ہیں, جو میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پر اس نے کوئی وزٹ تھا تو مینیجر نے کہا اپنے ملازمین سے کہ آپ صفائی کریں, چنانچہ اس نہیں عمل کیا گیا. اس نے پھر اپنے خود سے کچھ اشتہارات لگے ہوئے تھے, کچھ پوسٹر لگے ہوئے تھے, وہ اتار دیے, اور ان میں حضرت امام حسین کے نام کا بھی کوئی پوسٹر تھا, وہ اردو سے نا واقف تھا, اس نے وہ بھی اتار کر پھینک دیا. اب اس چیز کو جب ہائی لائٹ کیا گیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو اس کا علم نہیں تھا. اس نے معافی بھی مانگ لی, لیکن انہوں نے اپنے عزائم کے تحت, کیونکہ ان کو خود سے سنا ہے کہ فیکٹری کے مالکان کو بھی اس کے اوپر رنج تھا, ملازمین کو بھی رنج تھا کہ وہ سری لنکا کا پیڈ وہ آدمی تھا, ملازم تھا, اور وہ کوالٹی ایشور کرتا تھا اور اس پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا, کہ چونکہ وہاں سے بنی ہوئی چیزیں ان کے ملک میں جاتی تھیں, اور انہوں نے اپنا بندہ ڈیپیوٹ کیا ہوا تھا وہاں پر, تو سب جو ہے اس سے ناراض تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا رنج نکال دیا, اور وہاں پر اگر کوئی نعرے ایسے بلند کر دیے کہ جو مذہبی کسی گروہ کے ہیں, یا جس سے محبت, جو نبی سے محبت کرنے والے لوگوں کی نمائندگی ہو جاتی ہے, تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی اسلام کو ماننے والے یہ ایسا کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص اگر کہیں بھی کسی اور کا نام یا نعرہ بلند کر کے کوئی غلط کام کر دے تو کیا ہم یہ کہیں گے؟ اب پچھلے دنوں میں برطانیہ کے اندر ایک نوجوان کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا. اب وہاں پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ جو کرنے والا ہے وہ اگر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے وہاں سے چلا جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سارا مجرم بن جائے گا؟ کیا پاکستان اس کا قصوروار بن جائے گا، یا پاکستان کا اس کے اندر ہاتھ ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں. تحقیق کے بغیر کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہے کچھ تو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں اس قسم کے قوانین کو، لیکن کچھ فزیکلی کچھ ہنڈرنسز بھی ہیں، کچھ رکاوٹیں بھی ہیں کہ اس کی ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے ایک بہت کمپلیکیٹڈ سا معاملہ رکھا گیا ہے کہ جب تک ڈی سی جو ہے وہ اس سے باقاعدہ اجازت یا پرمیشن نہ لے لی جائے اس وقت تک اس کی ایف آئی آر نہ کاٹی جائے. بلکہ یہ تو اس کو تحفظ کر دینے والی بات ہے کہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور پولیس اس کو اپنی حراست میں لے تاکہ اسے عوام کے ہاتھوں نہ لگنے دیا جائے. ہم نے اس کو جب مشکل بنا دیا ہے کہ اگر کوئی توہین مذہب یا توہین رسالت کرتا ہے تو اس کا پروسیجر ہے وہ اتنا مشکل بنا دیا کہ کوئی پہنچ ہی نہ سکے. یہ اس کا الٹ ہو گیا نا. چاہیے تو یہ تھا کہ ریاست اور حکومت اس کو فوری اپنی کسٹڈی میں لے اور اس کے اوپر خود جو ہے وہ فیصلہ کرے. اس کی بجائے انہوں نے کمپلیکیٹڈ بنا کر اس معاملے کو اور زیادہ الجھا دیا اور پھر الزام اس بات کے اوپر کہ یہ قانون جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اس قانون اور اصول کے اندر تبدیلی ہرگز قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی سوچ قابل قبول ہے. بلکہ ہم تو اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے کے پورے اصول اور ضابطے قوانین
وہ شرعی اور اسلامی ہونے چاہیے، اور اس قسم کے جو قوانین ہیں ان کو تو خاص طور پر فیڈرل شریعت کورٹ کے تحت جو ہے وہ فوری اس کے اوپر ایکشن لیا جائے کہ اس کے اندر مزید کمپلیکیشنز اور ایسی ہنڈرنسز اور رکاوٹیں پیدا کی جائیں کہ جس سے اس قسم کے واقعات ہوں اور اس کو مس یوز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔